ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے، اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب کلمہ تو پڑھائیں۔ اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا، وہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں کہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے۔ یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی، مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے، جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے، اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا، یہ سمجھ لینا۔ بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی، تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا، اعلیٰ کھانے کھائے۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، تینوں لب دیں آپ گواچے، پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ بات بیت گئی، وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے، وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی۔ فرمایا یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا، نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ کپڑے پہنے، کہ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں۔ ساری تاریخ حضور نے بیان کی، لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا۔ فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو، اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح، انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہوگے۔